الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ جمادی الاولیٰ شروع ہو چکا ہے اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اس مہینے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ کی اگر سب سے بڑی خواہش ہے اسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور صرف وہی اس عمل کو کریں، صرف وہی اس وظیفے کو دیکھیں، صرف وہی اس ویڈیو کو دیکھیں جو اپنی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ تو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور جمادی الاولیٰ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آخر یہ مہینہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ اور 6واں جمادی الاخری ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سال میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے، اس لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے، اس وقت ان 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور جمادہ کا معنی ہے جم جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینے کو جمادی الاولیٰ اور 6ٹھے مہینے کو جمادی الاخری کہا جاتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ہمیں یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے؟ ہمیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے پورا سال ہی فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ہر نیک عمل پر فضل و کرم کی چماچم بارش برساتا ہے، بالخصوص کچھ مہینوں کے مخصوص ایام اور ان کی راتوں میں سے اس کے دریائے رحمت کی روانی مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس کی رحمت کو پانے اور شوق عبادت بڑھانے کے لیے ان میں مخصوص عبادات اور اعاد و وظائف پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں بھی شوق عبادت بڑھانے اور خوب اجر و ثواب کمانے کے لیے بزرگان دین کے معمولات اور ان سے منقول عبادات اور کچھ اعاد و وظائف آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مکرم میں اپنی رضا و خوشنودی کے لیے خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، جمادی الاولیٰ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکات ہیں، اور اس مہینے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا اسے بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اکثریت جو ہے وہ سردیوں میں آتا ہے، تو اگر سردی میں عبادت کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سردی بندہ مومن کا کتنا اچھا زمانہ ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بندہ رات میں نماز کے لیے قیام کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، لہٰذا قیام میں خوب تلاوت کرو، اور تمہارے روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے لہٰذا روزے رکھو۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں میں چھت پر اور گرمیوں میں گھر کے اندر نماز پڑھتے، اور صبح تک سردی اور گرمی کی وجہ سے بیدار رہتے، اور بارگاہ الہی میں عرض کر گزار ہوتے، اے اللہ پاک، یہ صفوان کی طرف سے کوشش ہے اور تو زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت صفوان اور دیگر بزرگ سردی کی راتوں میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ سردی سے نیند بھاگتی رہے، اور کچھ بزرگان دین کو عبادت میں نیند آنے لگتی تو پانی میں غوطہ لگا لیتے اور فرماتے، یہ پانی دوزخیوں کے پیپ کے پانی سے ہلکا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت زبیدیامی رحمت اللہ علیہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے، وضو کے لوٹے سے ہاتھ ڈالا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، سردی کی شدت سے جمنے کے قریب تھا کہ ٹھنڈک محسوس ہوئی تو آپ کو جہنم کی زمہریر یاد آ گئی۔ زمہریر شدید قسم کی ٹھنڈک ہے جو کفار کو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اور ساری رات یوں ہی گزر گئی اور صبح تک آپ نے لوٹے سے ہاتھ نہ نکالا۔ صبح آپ کی کنیز آئی تو آپ اس کیفیت میں تھے۔ کنیز بولی جناب والا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے معمول کے مطابق گزشتہ رات نماز تہجد بھی نہیں پڑھی اور یہاں ویسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت زبدیامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، ہوا یہ کہ میں نے لوٹے میں ہاتھ ڈالا تو پانی کی ٹھنڈک کی تکلیف ہوئی، پھر مجھے زمہریر یاد آ گئی۔ خدا کی قسم تمہارے یہاں آنے تک بھی مجھے اس پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی۔ سبحان اللہ! اگر ہم راتوں کو اٹھ کر کثرت سے عبادت کریں گے اور خاص کر اس مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیا کیا رحمتیں برسائے گا، یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس مہینے میں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے کسی بھی 3 دن لگاتار، اس پورے مہینے میں کسی بھی 3 دن لگاتار آپ نے 2 رکعات نفل کے ادا کرنے ہیں۔ وہ 2 رکعات نفل آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 رکعات نفل آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پہلی جو رکعت ہوگی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ پھر سے سن لیجئے، 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک 90 سال کی عبادت اور اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور 90,000 سال کی برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ جو وہ حاجت مانگتا ہے اللہ پاک قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ ایک تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے واللہ خیر الرازقین، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، 3 بار یا غنیو، 1 بار واللہ خیر الرازقین، صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس طریقے سے واللہ خیر الرازقین یا غنیو یا غنیو یا غنی، واللہ خیر الرازقین یا غنیو یا غنیو یا غنی۔ اس طرح سے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ دعا ہر حال میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ دعا مانگیں گے ادھر آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ سب سے اگر اپنی بڑی خواہش ہے جو برسوں سے ادھوری پڑی ہے، زنگ لگ چکا ہے، میل سے جم چکی ہے، آپ اس دعا کو، اس خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جلدی سے اس وظیفے کو کیجئے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اگر دوسرے سے فائدہ حاصل کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔